بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیوکس سیکنڈ ایئر، ہم نے اپنے پہلے چیپٹر میں پچھلے لیکچر میں ہم نے تحریک پاکستان میں نظریے کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج ہم نظریہ پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارا چیپٹر ابھی تک نمبر 1 ہے اور تحریک پاکستان کا ہی یہ پارٹ ہے۔ آج ہم اس میں نظریہ پاکستان کا مفہوم، قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان، اور نظریہ پاکستان کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر استوار کی گئی۔ یہ فلسفہ دین اسلام ہے۔ پاکستان کی تمام اساس دین اسلام ہے، اور یہی وہ لائحہ عمل اور جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کا موجب بنا۔ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہمانی قرار دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے، اور برصغیر میں تو صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ انگریزوں کا راج قائم ہوا تو اسلام اور مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو نقصان پہنچا۔ مسلمان اس سارے عرصے میں اسلامی نظام لانے کا خواب دیکھتے رہے۔ غیر مسلموں کے اقتدار میں مسلمان مجبور اور محکوم رہے۔ انگریزوں کے قدم اکھڑنے لگے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ برصغیر پر ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مسلمان انگریزوں کی عارضی غلامی سے نجات پا کر ہندوؤں کی دائمی غلامی کا شکار ہو جائیں گے۔ سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ اور کئی دوسرے مسلم اکابرین نے برصغیر کے مسلم عوام کے تحفظ، وقار اور آزادی کے لیے کوششیں شروع کی۔ انہی اکابرین کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کا کیا تعلق ہے۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو ایک مکمل قوم اور اسلام کو ایک مکمل نظام کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے بڑے عمدہ الفاظ میں اس کی تشریح کر دی، اور انہوں نے فرمایا، پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ اور مکمل قوم ثابت کرتے ہوئے آپ نے 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی اجلاس میں فرمایا، ہندو مت اور اسلام صرف مذاہب نہیں بلکہ دو جداگانہ سماجی نظام ہیں۔ اس لیے یہ تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم میں ڈھل جائیں گے۔ دونوں قوموں کا تعلق دو مختلف تہذیبوں سے ہے، اور ہر دو تہذیبیں اپنی بنیاد جن افکار اور حقیقتوں پر رکھتی ہیں وہ ایک دوسرے کی تہذیبوں سے مختلف ہیں یا ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس کے بعد 1941 میں آپ نے فرمایا، انڈیا کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں تھا۔ برصغیر کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور موجودہ اختلافات ثقافتی، سماجی اور اقتصادی نوعیت پر اپنی اساس رکھتے ہیں۔ قائد اعظم اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے اور قرآن پاک کو بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ 1943 میں کراچی میں فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے وابستہ ہونے سے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کھڑی کی گئی ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدائے بزرگ و برتر کی کتاب قرآن پاک ہے۔
قائد اعظم نے تقسیم بر صغیر کے حوالے سے بھی فرمایا، ہمارے دلوں میں آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے۔ ہم برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہی ہندوؤں کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے تخلیق پاکستان کے بعد قیام پاکستان کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا، 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم ایک ایسی ریاست بنائیں جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں، اپنی تہذیب اور ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اسی طرح نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے ایک بار یوں فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ قائد اعظم نے 1948 میں سبی دربار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اسلام محض رسوم و روایات اور روحانی نظریات کا نام نہیں ہے، یہ ایک ضابطۂ حیات ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہے، تاکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی، اپنے افعال، اعمال اور سیاست و معاشیات پر عمل پیرا ہو سکے۔ اسلام میں سب انسان برابر ہیں، صرف ایک خدا کا تصور اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ مساوات، آزادی اور اخوت ہی اسلام کی اساس ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال نے بھی بر صغیر میں واحد قوم کا نظریہ مسترد کر دیا اور انہوں نے مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا اور اسلام کو مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ اقبال نے بھی اسی بنیاد پر بر صغیر کے شمال مغرب میں علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے الہ آباد کے اجلاس منعقدہ 1930 میں پیش کیا۔ اس میں انہوں نے واضح کر دیا، انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی و سماجی اقدار کا احترام کریں۔ ان سے پہلے بھی دو قومی نظریے کی بنیاد پر جداگانہ مملکت کا ذکر بعض اکابرین نے کیا تھا، لیکن علامہ اقبال کا نظریہ جامع اور تفصیلی انداز کا حامل تھا۔ گویا نظریہ پاکستان کے حوالے سے اور دو قومی نظریے کے حوالے سے علامہ اقبال اور قائد اعظم کا موقف بالکل واضح تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور بر صغیر میں مسلمانوں کی اپنی ایک علیحدہ شناخت ہے اور اسی شناخت کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تو بن گیا اسی نظریے کی بنا پر جو دو قومی نظریہ پاکستان کہلایا، تو پاکستان میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلی چیز نظریاتی بنیاد ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریے پر ہے جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا۔ یہ نظریہ پاکستان کی روح ہے، اس کا تحفظ ہے، اس کی سالمیت ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریے کے حوالے سے حاصل کیا اور پوری کوشش اسی حوالے سے کی، اور یہی نظریہ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ تاریخ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ نظریہ پاکستان سے انحراف کی بنیاد پر 1971 میں ہمارا پیارا ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ قوت کمزور پڑ گئی جو پاکستان کے مختلف علاقوں کو آپس میں متحد رکھے ہوئے تھی۔
نظریہ پاکستان سے دوری ہماری ملی یکجہتی اور استحکام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی، اور اگر ملت اسلامیہ نے نظریاتی سرحدوں کو مضبوط نہ بنایا تو مستقبل میں بھی خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے وحدت کی بنیاد کہ پاکستان میں تو اب بے شمار زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، ان کی ثقافتیں، روایات اور نسلیں مختلف ہیں، اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں ہے۔ ایسے میں وہ واحد قوت جو تمام پاکستانیوں کو ملت واحد میں ڈھالے ہوئے ہے، ایک قوم بنائے ہوئے ہے، ان کے درمیان مضبوط بندھن کا باعث ہے، اور وہ بندھن ہے دین اسلام۔ مسلمان کا بھائی ہے، اور پاکستانی عوام دوسری پہچان کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے ہیں۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا کہ مسلمان صرف اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، اور ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں بھی پیش کیا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ ہندوؤں اور انگریزوں کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے عزائم کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ قائد اعظم ان دونوں سے لڑ کر برِ صغیر کے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ اصل میں مسلمانوں کی اسلام سے وابستگی تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے، اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ قائد اعظم کے الفاظ آج بھی پاکستانی قوم کے ارادوں کو مضبوط بنانے کا باعث بنتے ہیں، جو آپ نے 1939 میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ہندوؤں، تمہاری تعداد زیادہ ہوا کرے، تم ترقی یافتہ ہو، تمہاری معیشت مستحکم سہی، اور تم سمجھتے ہو کہ سروں کی گنتی سے آخری فیصلے ہوتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ میں تمہیں بتا دوں کہ ہماری روح کو تم تباہ نہیں کر سکتے، تم اس تہذیب کو مٹا نہیں سکتے جو ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ہمارا ایمان زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بے شک تم ہمیں مغلوب کر دو، ہم پر ستم ڈھاؤ اور ہم سے بدترین سلوک روا رکھو، لیکن ہم نے پختہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر مرنا ہے تو لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا، اور ملی وحدت کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہی وہ دو قومی نظریہ تھا جو نظریہ پاکستان کہلایا۔ اب مثالی ریاست بنانے کے لیے بھی اسی نظریے کی ضرورت ہے، کیونکہ مملکت خداداد پاکستان تخلیق ہی اسی کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ اب اس سرزمین کو ایک تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ طے پایا کہ اسلام کے سنہرے اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا، جہاں انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری جیسی خصوصیات کو ابھارا جائے گا۔ قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ غیر منقسم جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے، تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ آپ نے فرمایا: بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کے بنیادی نکات ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ کی نظر میں پاکستان ایک ایسا ملک تھا جہاں حقوق، آزادیاں، انصاف اور رواداری کار فرما ہونا تھی۔
یوں پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے مثال بن سکتا تھا کہ وہ بھی اس کے نقشے قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی ریاست اختیار کر لیتے۔ نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا اور قومی استحکام کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان قائم بھی اسلام کے نام پر ہوا اور اس کو مستحکم بھی اسلام کے نام پر ہی بنایا جا سکتا ہے۔ آج کی پاکستانی نسل نے نہ پاکستان تخلیق ہوتے دیکھا، نہ اسے ان قربانیوں کا تجربہ ہوا یہ جو اس سے پہلے والی نسل نے دے کر اس ملک کو نقشے پر جگہ دلانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ آج کی نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی وابستگی کا جاری رکھا جانا بھی ضروری ہے اور لازم ہے کہ آج کے پاکستانیوں کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح روشناس کرایا جائے، انہیں اس عظیم تحریک کی تفاصیل سے بھی آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے جنوبی ایشیا میں چلائی گئی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور اس کے پیش رو کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ ملک بھر میں فرقہ وارانہ، لسانی، علاقائی اور صوبائی تعصبات کو پاکستانی دشمن ہوا دے رہے ہیں۔ ان تعصبات کی بے کنی کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی وابستگی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور جمہوریت کی کامیابی بھی اسی میں پنہاں ہے۔ پاکستان کی تخلیق جمہوری اور سیاسی عمل کا نتیجہ ہے۔ اسے مسلم عوام کی بہت بڑی اکثریت نے اپنے حق خود ارادیت کو منواتے ہوئے بنایا۔ پاکستان کا تحفظ بھی جمہوری اقدار کے فروغ اور عوامی قوتوں کو اعلیٰ حیثیت دے کر کیا جا سکتا ہے۔ اسلام تو اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے۔ اس میں شرعی طریقے کو اپنایا جاتا ہے اور قانون کی حاکمیت کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اگر نظریہ پاکستان پر پوری طرح عمل کیا جائے تو ملک میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہو سکتی ہیں اور نظریہ اسلام میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان میں نظریاتی بنیادوں کی کمزوری کی ایک بڑی وجہ قدروں کی پامالی ہے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ قائد اعظم نے مارچ 1942 میں ایک تقریر میں اپنی رائے کا اظہار یوں کیا: ہمارے وجود کا اساس اسلام ہے، ہم ایک ہیں اور ہمیں ایک قوم ہی کی حیثیت میں آگے بڑھنا ہے۔ یہی صورت ہے جس سے ہم پاکستان کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی ریاست ہوگی۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے مساوی درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے، انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے، رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ قائد اعظم پاکستان کو کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے۔ اسلام تمام عقائد کو برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے، لہٰذا ہم ان سب اقوام کا خیر مقدم کرتے ہیں جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتی ہیں۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی عقیدے سے ہو، ریاست کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ ان سب کے لیے دو قومی نظریے کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے اور اس سے واقفیت کا ہونا ضروری ہے۔